السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو دانش بھائی، سوال آپ کا اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے۔ آپ کے سوالات میں یہ سوال کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا یا لکھوایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا کہ آپ امی تھے، اور آپ کا سوال صحیح بخاری کی اس حدیث کے حوالے سے جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کتابت لاؤ، یعنی لکھانے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ تو سب سے پہلے جو حدیث آپ نے بھیجی ہے سنن ترمذی کتاب الدعوات میں سے حدیث نمبر 3529، اس روایت کے حوالے سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث سنی اور براہ راست سنی۔ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میرے پاس یہ صحیفہ ہے اور یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کلمات کی تعلیم دیجئے جنہیں میں صبح اور شام میں پڑھوں، یعنی صبح اور شام کے اذکار میں کروں۔ 3529 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، فیس ٹو فیس سنی ہو۔ ہاں جی، تو انہوں نے یعنی ابن عمر نے ایک صحیفہ ان صاحب کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کہا کہ فَأَلْقَىٰ إِلَيَّ صَحِيفَةً فَقَالَ هَذَا مَا كَتَبَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الفاظ ہیں کہ ما کتب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لکھا میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مرض الوفات میں قلم دوات مانگا، یعنی لکھنے کا سامان مانگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 114 نمبر پر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 114 نمبر پر ہے۔ حدیث کے راوی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں 114 نمبر پر کہتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض میں جب شدت پیدا ہو گئی، یعنی مرض الوفات اور مرض الممات میں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے سامان کتابت لاؤ، قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں۔ تو حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد جو ہے وہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ تو یہاں ہے کہ میں تمہیں لکھ کر دوں۔ ہاں جی، ایک یہ الفاظ آ گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کتابت کے حوالے سے، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 2434 نمبر کی یہ روایت ہے۔ راوی اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو، یعنی ابو شاہ نے جو مانگا ہے اسے لکھ کر دو۔ تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ کر دینا ہے۔ تو یہاں لکھ کر دینے کے الفاظ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ثابت ہوئے۔ اب کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کہ اکتبو، میں تمہیں لکھ کر دوں، معنی تو ہے اکتبو میں لکھ کر دوں، نکتبو جی ہم لکھ کر دیں، تو اکتبو واحد متکلم کا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں تمہیں لکھ کر دوں۔ یہ میں تمہیں لکھ کر دوں یہ اس معنی میں ہے کہ تمہیں لکھوا کر دوں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کا نمبر میں نے بتایا 2434 صحیح بخاری میں کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ کر دو۔ تو خود پیارے نبی علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ صفت بتائی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 157۔ وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے وغیرہ۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 نے ہمیں بتایا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے۔ امی کا کیا مطلب؟ امی کا مطلب ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کتاب پر سے پڑھنا جانتے تھے، نہ کتاب اور کاغذ پر لکھنا جانتے تھے۔ تو آپ کون تھے؟ نبی امی۔ تو جب قرآن مجید نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی مدرسے کے اندر سکول کے اندر نہیں گئے۔ ہاں جی، یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا علمہ شدید القوا، نبی پاک علیہ السلام کے استاد محترم حضرت مولانا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور یاد رکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہی کمال کی بات ہے۔ اگر کوئی لکھا پڑھا آدمی، لکھنا پڑھنا جاننے والا یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو کفار کا اعتراض درست بنتا کہ اس نے کوئی شعر و شاعری پڑھ لی ہے یا لکھ لی ہے، یا اس نے کتابوں اور صحیفوں میں سے کوئی پرانے زمانے کے قصے کہانیاں پڑھ لی ہیں اور وہی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر ہمیں بتا رہا ہے، یا جنات سے اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا، یا یہ سارا کچھ اسے جنات بتا دیتے ہیں اور یہ آگے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہی ہاں جی یہ کمال تھا، اور یہ آپ علیہ السلام کی صفت تھی، اور یہ آپ علیہ السلام کے نبی رسول ہونے کی برحق نشانی بھی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی تورات اور انجیل کے اندر بتا دیا تھا کہ آخری نبی امی ہوں گے۔ ہاں جی، وہ کیوں نبی امی ہوں گے یہ ہمیں بتائیں گے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ آگے میں چل کر ان کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پڑھ ہونا، پڑھنا لکھنا نہ جاننے والا ہونا، اور اس کے باوجود اتنی کمال کی باتیں کرنا، اللہ کی وحی پڑھ کر بتانا، یہ ہے وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ۔ ہاں جی، بہت بڑا معجزہ کہ ہیں امی نبی، مگر سبحان اللہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، حدیث پڑھ کر سناتے ہیں، فرشتہ جبریل ان کے پاس آتا ہے، اللہ کا قرآن لے کر آتا ہے، اللہ کی وحی لے کر آتا ہے۔ تو اب یہ جو روایات ہم نے پڑھی ہیں نا، کون کون سی؟
صحیح بخاری میں سے 2434 نمبر، صحیح بخاری میں سے 114 نمبر، اور سنن ترمذی کتاب الدعوات میں سے 3529 نمبر حسن اور صحیح درجے کی یہ روایات۔ اب ان روایات میں ہے کاتب علی، لکھا میرے لیے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، یعنی لکھنے کا سامان لاؤ اور میں تمہیں لکھ کر دوں۔ اور حضور نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ کر دو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کاتبہ اور اکتبو، یہ اپنے معنی کے حساب سے تو یہ ہیں کہ میں تمہیں لکھ دوں۔ اکتب یعنی واحد متکلم، میں تمہیں لکھ کر دوں۔ کاتبہ اس نے لکھ کر دیا۔ اب کاتبہ میں فاعل کون ہے؟ آگے آ گیا رسول اللہ، ہاں جی، رسول اللہ اس میں فاعل ہیں، کاتبہ کے اندر رسول اللہ فاعل ہیں، تو لکھنے والا کون ہوا؟ رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کے حساب سے تو یہی بات بنتی ہے، لیکن ان سے مراد کیا ہے؟ لکھوا کر دوں۔ کیا کروں؟ لکھوا کر دوں تمہیں۔ جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت میں اکتبوا لابی شاہ۔ اب یہاں اعتراض آئے گا کہ معنی میں تو یہ ہے کہ کاتبہ اس نے لکھا۔ کس نے لکھا؟ آگے آ گیا کاتبہ رسول اللہ، ہاں جی، رسول اللہ نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کاتبہ معنی میں تو ہے کہ اس نے لکھا، کاتبہ رسول اللہ، رسول اللہ نے لکھا، تو یہ لکھوائے والا مطلب کہاں سے نکال رہے ہیں؟ ہے نا بات؟ اعتراض تو بنتا ہے۔ تو اعتراض کا جواب ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کون تھے؟ امی تھے۔ امی کا کیا معنی کیا ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد نے؟ امی کا معنی ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ یہ تو ہو گئے اہل حدیث عالم دین۔ اب اہل الحدیث کے بعد ہم آتے ہیں اہل دیوبند کے پاس۔ دیوبند میں ہمارے ہاں بہت بڑے ہاں جی مفتی ہیں، بلکہ ان کو شاید مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور ہیں بھی متقی اور پرہیزگار بندے، اور ہیں بھی جید علماء دین میں سے، اور علماء دیوبند کے چوٹی کے عالم ہیں۔ کون؟ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو تقی عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب کا یہ آسان ترجمہ قرآن ہے تشریحات کے ساتھ، مکتبہ معارف القرآن کراچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت نمبر 57 سورۃ الاعراف کی، تو اس میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اور اسی طرح باقیوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ نبی امی، کون نبی امی؟ جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی پیارے نبی علیہ السلام کے نبی امی ہونے کے حوالے سے، یعنی وہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کے نبی امی ہونے کے حوالے سے یہ مسلک بریلویت کے اعلیٰ حضرت ہیں امام احمد رضا خان صاحب، اور یہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ جب یہ ساری باتیں ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا پیارے نبی علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو یہ کاتبہ اور اکتبو کا مفہوم یہ نکلے گا کہ میں تمہیں لکھوا کر کے دوں اور مجھے لکھوا کر کے دیا۔ محمد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ امی ہوں گے، یعنی لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے، لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے۔ آگے محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں آسان ترجمہ قرآن میں تشریحات کے ساتھ عام طور سے بنی اسرائیل امی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ، وہ شام کے عیسائی ہوں اور یثرب اور خیبر کے یہودی ہوں،
تو کہتے ہیں کہ عام طور سے بنی اسرائیل امی نہیں تھے، بلکہ نسلی عربوں کو امی کہا جاتا تھا، اور خود یہودی یہ لفظ عرب نسل کے لوگوں کے لیے کسی قدر حقارت کے پیرائے میں استعمال کرتے تھے۔ اس لیے اس لفظ سے یہ بھی اشارہ دے دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی بجائے کون کس کی بات ہے، وہ سے مراد محمد عربی محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشارہ دے دیا گیا کہ وہ نبی وہ بنی اسرائیل کی بجائے عربوں کی نسل سے مبعوث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب بنی اسرائیل تو امی نہیں تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، تو یہودیوں عیسائیوں کو پہلے ہی تورات کے اندر بتا دیا گیا۔ کیا بتا دیا گیا؟ کہ خاتم النبیین والمرسلین، آخری نبی، آخری رسول، آخری کال کی اوتار وہ کون ہوگا؟ وہ نبی امی ہوگا، لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور یہود و نصارہ تو ان کی اکثریت لکھنا بھی جانتی تھی اور پڑھنا بھی جانتی تھی۔ میں کہتا ہوں اشارہ نہیں، بہت بڑا دھماکہ ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اشارہ دیا۔ میں محمد اقبال کہتا ہوں تورات انجیل میں اللہ نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، یہ کہہ کر کہ آخری نبی نبی امی ہوں گے۔ یہود و نصارہ ان کو پہلے یہ خبر دے دی گئی کہ وہ نبی تمہارے میں سے نہیں ہونے والا، وہ عربوں میں سے آنے والا ہے، جنہیں تم امی کہہ کر بے پڑھے کہہ کر، ان پڑھ کہہ کر کے حقیر سمجھتے ہو اور تانا زنی کرتے ہو۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ تقی عثمانی صاحب نے کیا لکھا؟ کہا کہ لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیوبند کے عالم دین تھے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی طرف، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں۔ لو جی، آیت نمبر 157 ہے، پارہ نمبر 9 ہے، اور اس میں احمد رضا خان کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اب نبی امی کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے کیا کیا؟ بے پڑھے۔ تو بے پڑھے کس کو کہتے ہیں؟ جلدی بتائیے گا میں، تاکہ اتنی دیر میں تقی صاحب کو دیکھ لوں۔ بے پڑھے کہتے ہیں لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے۔ تقی صاحب الامیہ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ یہ جو بات حافظ عبدالسلام نے کی، جو بات تقی عثمانی صاحب نے کی، وہی بات احمد رضا خان نے کہی کہ نبی امی کا کیا مطلب؟ بے پڑھے، بغیر پڑھے، ان پڑھ، جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں نے احمد رضا صاحب کا حوالہ اس لیے دیا، ہمارے بریلوی بھائی حضرات لوگ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں، یا کوئی اور بھی جاہل ہے تو وہ بھی سیخ پا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، یہ نبی پاک علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی ہم پر غصہ مت ہو، احمد رضا خان صاحب نے بھی کنز الایمان میں یہی ترجمہ کیا کہ بے پڑھے کیا ہوں گے؟ بے پڑھے ہوں گے۔ بے پڑھے کا مطلب بغیر پڑھے، بے پڑھے کا مطلب کیا بنے گا؟ ان پڑھ، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی اور کمال کی صفت تھی۔ نہیں تو کہہ سکتا تھا کہ اپنے استاد سے پڑھا اور وہی بیان کر رہے ہیں، قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھ لی اور وہی بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسی تمام باتوں کا اس نبی امی نبی ہونے میں اعتراض جو ہے وہ ہو چکا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام معلوم ہوا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو کاتبہ اور اکتبو کا مطلب ہے لکھوا کر دیا، لکھوا کر دوں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے بخاری 2434 میں کیا فرمایا؟ اکتبو لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے
لکھ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں حق اور سچ بات کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق اور سچ معلوم ہو جائے مسلکی سرحدوں سے آگے نکل کر مسلکی مصلحتوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے حق اور سچ بات کو اپنا لینا چاہیے، اور کسی لے تو لال کے بغیر حق اور سچ کو بیان کرنا چاہیے، کسی لالچ اور ڈر کے بغیر حق اور سچ کو اپنا لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب